المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی، اچانک خانہ کعبہ کیسے گر گیا؟ حضرت مطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ لونڈی کہتی ہے، اے عبد المطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت عبد المطلب نے فرما دیا کہ یہ خانہ، اے مسلمانوں سن لو، یہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبریل امی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے رسول کو ان کی بھی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو رسول کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، حضور بے قرار ہو جائیں گے، حضور کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگیں گے۔ اتنے میرے حضور ہی عرض کرتے ہیں، اے جبریل کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل مجبوراً عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگتے ہیں، حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور روتے روتے غار ہرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی جو رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے انور کی زیارت ہوگی، ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے والضحیٰ کی زیارت ہوگی، دوسری طرف چہرے والضحیٰ کی زیارت ہوگی۔ وہ روتے روتے وہ صحابہ اکرام ایک جنگل میں جاتے ہیں اور چرواہے سے عرض کرتے ہیں، اے چرواہے کیا تو نے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے مزاغ البصر کو دیکھا ہے؟ اتنا کہہ کر چرواہا کہتا ہے کہ میں کسی محمد کو نہیں جانتا، میں کسی مزاغ البصر کو نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ کوئی اس غار میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جس کی آواز سن کے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہرا میں زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں، اور آج کل ہم تو نماز بھی اس ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں رو رہے ہیں۔ وہ چرواہا جو صحابہ کرام اس چرواہے سے سنتے ہیں یہ بات تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز
मजाकुल बस्र, सर को सजदे से उठा लीजिए। वाह। ए मेरे आका, सर को सजदे से सुभान उठा अल्लाह, लीजिए। सुभान। ए हसन हुसैन के नाना जान, सर को सजदे से उठा लीजिए। ए फातिमा ज़हरा के बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे नबी उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि बार बार अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इतना कहकर बार बार सहाबा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। वो सहाबा इकराम, आपने सजदे तो बहुत देखे होंगे, हर किसी ने सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा है। उमर फारूक ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। किसी मुफ्ती ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। हजरत अली ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। फारूक आजम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उस्मान गनी ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। किसी मुफ्ती का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी मदरिस का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी इमाम का सजदा सुभान रब्बियल आला। हम लोग भी सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नबी का सजदा निराला था, मेरे नबी का सजदा अनोखा था, मेरे नबी का सजदा हम सबके सजदों से अलग था। मेरे नबी सजदे में क्या अर्ज करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। वमा अलैना सुभान इल्लल अल्लाह, बलागुल सुभान मुबीन। अल्लाह, वाह वाह वाह, अस्सलामु सुभान अल्लाह, अलैकुम। सुभान अल्लाह, वाह।